یا بھی پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات، بیماروں کی شفا یابی و اولادوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، حاضرین کی حوائج کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس جس کونے میں محبین اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ آج کی اس مجلس اعزا کے منعقد کرانے میں جناب آپ نے دامے درمے سخنے قدمے تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت مال و رزق میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاوی اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علا کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مرحومین کی بخشش کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقط
قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. بلندتر صلوات محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت. مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. یزیدیت. مل کے بولو یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلندتر صلوات. اللہ رب العزت بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس مجلس اعظم میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے اور آپ سب کو دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائے. جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ پروردگار عالم انہیں شفا عطا فرمائے. جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے. سب سے ضروری دعا ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلندتر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے اپنی بے پناہ نعمات کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، جس نعمت کا نام ہے محبت محمد و آل محمد. آپ شیعہ ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمی ہیں، آپ بانی مجلس ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ خطیب ہیں. کبھی اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھنا. علی والا ہونا تیرا ذاتی کمال نہیں، تیرے رب کی عطا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے محبت اہل بیت کے لیے چن لیا ہے. تیرے اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے. خدا ہے جس نے تجھے شیعہ بنایا، خدا ہے جس نے تجھے عزادار بنایا، وہ اللہ ہے جس نے تجھے ماتمی شبیر بنایا، وہ اللہ ہے جس نے تجھے محب اہل بیت بنایا. میرا دوست ذرا غور کر، یہ تھوڑی نعمت نہیں ہے. دولت مل جائے، کائنات کی ہر نعمت مل جائے، اچھا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، ڈھیر سارا پیسہ ہو، ڈھیر سارا رقبہ ہو، اس وقت تک ان ساری نعمتوں کا لطف نہیں آئے گا جب تک دل میں ولایت اہل بیت کا نور نہیں آئے گا. یاد رکھنا میرے مومن بھائی، اللہ کی نعمت میں سب سے بہترین نعمت، لوگوں کو 10 ملے یا 12، 16 ملے یا 18، ہمیں اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ،
ہمارے رب نے ہمیں وہ 14 عطا فرمائے ہیں جن کے نام تو الگ ہیں لیکن ان کا کردار بھی ایک ہے، ان کا قول بھی ایک ہے، ان کا قرار بھی ایک ہے، ان کی فکر بھی ایک ہے، ان کی سوچ بھی ایک ہے، ان کا عقیدہ بھی ایک ہے، ان کا مذہب بھی ایک ہے، ان کی نماز بھی ایک ہے، ان کا روزہ بھی ایک ہے، ان کا وضو بھی ایک ہے، ان کا حج بھی ایک ہے۔ اور یہ تیرے مذہب کا کمال ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ ہادیان برحق عطا کیے ہیں کہ تیرا ہر بعد میں آنے والا ہادی پہلے ہادی کا معید بن کے آیا ہے۔ علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک جس امام کی زندگی کو گھبراتے نہیں بیٹھے ہوئے، جس امام کی زندگی کو پڑھ لو، کردار علی کا پڑھو تو جھلک نظر آئے گی، حسن کا کردار پڑھو تو علی کی جھلک، حسین کا کردار پڑھو تو حسن کی جھلک، زین العابدین کا کردار پڑھو تو حسین کی جھلک، محمد باقر کا کردار پڑھو تو زین العابدین کی جھلک، جعفر صادق کا کردار پڑھو تو باقر العلوم کی جھلک، موسیٰ کاظم کا کردار پڑھو تو جعفر صادق کی جھلک، علی رضا کا کردار پڑھو تو موسیٰ کاظم کی جھلک، محمد تقی کا کردار پڑھو تو علی رضا کی جھلک، علی نقی کا کردار پڑھو تو محمد تقی کی جھلک، حسن عسکری کا کردار پڑھو تو علی نقی کی جھلک۔ اور اگر 12ویں ہادی برحق کے کردار کو پڑھو تو تمہیں محمد سے لے کر حسن عسکری تک سارے اماموں کے کردار کی جھلک نظر آئے۔ اللہ نے تمہیں وہ ہادیان برحق عطا کیے، اپنی زندگیوں کو سنوار، اپنے کرداروں کو پاکیزہ بنا۔ یہ وہ دین، وہ مذہب، وہ شریعت، وہ مقدس فکر رب نے تمہیں عطا کی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، شیعہ کہلوانا اور ہے، شیعہ بن کے دکھانا اور ہے۔ شیعہ کہلوانے والے بہت سارے ہیں، اور یاد رکھنا مومن، سارا زمانہ تمہیں کہے نا مومن، قرآن مومن نہ کہے تو فائدہ کوئی نہیں، سارا زمانہ کہے کافر، قرآن کہہ دے مومن تو نقصان کوئی نہیں۔ اس لیے کہ معیار نہ بیٹ والے ہیں، نہ لئے والے ہیں، نہ راجن شاہ والے ہیں، نہ پاکستان والے ہیں، نہ ایران والے ہیں، نہ عراق والے ہیں۔ معیار کل بھی اللہ کا قرآن تھا، معیار آج بھی اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ نے تمہیں وہ ہادیان برحق عطا کیے ہیں جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی 2 گراں قدر چیزیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے میرے عترت اہل بیت ہیں۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، فرمایا ان دونوں سے رشتہ جوڑے رکھنا، ان دونوں سے تعلق جوڑے رکھنا، ان دونوں سے واسطہ جوڑے رکھنا۔ میں محمد وعدہ کرتا ہوں تم ان سے جڑ جانا، یہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ وہ 2 قیمتی چیزیں ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس سے بھی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، استاد العلماء سید محمد یار شاہ نقوی آل اللہ مقامہ، فرمایا کرتے تھے شیعہ، کب رہتے نہیں بیٹھے بھائی، ہاں فرمایا کرتے تھے شیعہ جب اس حدیث کو سنا کرنا تھوڑا بیٹھ کے غور کیا کر کہ علی اور قرآن کا رشتہ کیا ہے، علی اور قرآن کا واسطہ کیا ہے، علی اور قرآن کا تعلق کیا ہے۔ فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے، یہ سید بزرگوار کے جملے ہیں، فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے، قرآن لفظوں کی صورت آیا ہے، علی کردار کی صورت آیا ہے، قرآن لفظوں میں اترا ہے، علی کردار میں آیا ہے۔ فرمایا اگر لفظ بدل کر کردار بنانا چاہو تو قرآن علی بن جائے گا، اگر کردار بدل کر لفظ بنانا چاہو تو علی قرآن بن جائے گا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی عزیز و بزرگوں؟ پھر بہت بڑے عالم
آیت اللہ محسن قراتی دام ظلہ العالی اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی. کیا معنی ہے؟ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن، مل کے بولو تو صحیح بھائی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن، پوچھ اونچی آواز سے بولو، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن. جنہوں نے ابھی ابھی لنگر کھایا ہے ذرا دبا کے بولیں، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن، علی کے ساتھ قرآن، علی کے ساتھ. علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں. فرماتے تھے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی قرآن اترا علی نے عمل کیا، کبھی علی نے عمل کیا رب نے قرآن بنایا. کبھی قرآن اترا علی نے عمل کیا، کبھی مولا علی نے عمل کیا رب نے قرآن بنایا. قرآن نے کہا نماز پڑھ، علی نے پڑھی. قرآن نے کہا روزہ رکھ، علی نے رکھا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ قرآن کی آیتیں پہلے علی کا عمل بعد میں، کبھی مولا علی کا عمل پہلے قرآن کی آیتیں بعد میں. چادر تطہیر پیغمبر کے گھر، پیغمبر سیدہ کے گھر میں اوڑھ کے سوئے، گھرانہ سیدہ کا جمع ہو گیا، چادر میں جمع پہلے ہوئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا اعلان بعد میں ہوا ہے. دروازے پہ آئے ہوئے مسکین یتیم اسیر کو کھانا پہلے کھلایا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ پہلے دی ہے، آیت ولایت بعد میں نازل ہوئی. کبھی مولا علی کا عمل پہلے قرآن بعد میں، کبھی علی کا عمل پہلے قرآن بعد میں، کبھی قرآن پہلے علی کا عمل بعد میں. کتنی ولایت کی باتیں ہو رہی ہیں. یاد رکھنا میرے بھائی، کوئی ٹھیکیدار ولایت نہیں ہے. کھانا کھا کر، پانی پی کر، نرم بستروں پہ بیٹھ کر نعرہ حیدری لگانا اور ہے، گھر لٹا کر. پتہ نہیں تو سامنے گئے ہو یا جاگتے بیٹھے ہو بھائی. پھر کہہ رہا ہوں، کھانا کھا کر، پانی پی کر، نرم بستروں پہ بیٹھ کر نعرہ حیدری لگانا اور ہے، ولایت کا ٹھیکیدار بننا اور ہے. گھر لٹ جائے، بیٹا ذبح ہو جائے، ہاتھ پاؤں کٹ جائے، زبان کٹ جائے، سولی چڑھ جائے، کبھی میسم کی صورت، کبھی ابو ذر کی صورت، کبھی مقداد کی صورت، کبھی عمار یاسر کی صورت، کبھی رشید ہجری کی صورت، کبھی حبیب ابن مظاہر کی صورت، کبھی مسلم ابن اوسجہ کی صورت. جاگتے بیٹھے ہو، سمجھ گئے ہو. کھانا کھا کر پھر کہہ رہا ہوں مومنہ غور کرنا، کوئی ٹھیکیدار ولایت نہیں ہے. ولایت کسی ٹھیکیداری نظام کا نام نہیں ہے. ولایت تو اللہ کے اس پاکیزہ نظام کا نام ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے غدیر خم کے میدان میں بیان فرمایا تھا. اور غدیر خم کے میدان میں اللہ نے ذات علی کا اعلان نہیں فرمایا، نظام علی کا اعلان فرمایا ہے. اس نظام کے اعلان کو غدیر کہتے ہیں، جس میں حلال بھی ہے، جس میں حرام بھی ہے، جس میں نیکی بھی ہے، جس میں پاکی بھی ہے، جس میں پلیدگی بھی ہے، جس میں دین دنیا کا حکم ہے، جس میں بہن کا حق بھی ہے، جس میں بیٹے کا حق بھی ہے، جس میں ہمسائے کا حق بھی ہے، جس میں سود کی لعنت سے بچنا بھی ہے، جس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، جس میں نماز پڑھنا واجب ہے، جس میں داڑھی رکھنا واجب ہے، جس میں روزہ رکھنا واجب ہے، جس میں حج کرنا واجب ہے، جس میں بیٹی کو بیٹی کا حصہ دینا، بیٹے کو بیٹے کا حصہ دینا ضروری ہے، بہن کو بہن کا حق دینا، ماں کو ماں کا حق دینا ضروری. گھبرائے تو نہیں یاد رکھنا میرے بھائی، ولایت فقی زبانی نہروں کا نام نہیں ہے. میری پاکٹ 60,000 کے بغیر نہ بھری جائے اور میں بھی کہوں میں تو مولا علی کا بڑا دیوانہ ہوں، لنگر نہ ملے تو میں ناراض ہو جاؤں، اور تو نے یار بلایا تھا مجھے لنگر نہیں دیا ہے. اے لنگر کوئی نہیں تو پھر کیا مجلس ہے. یاد رکھیے مجلس اہل بیت نہ کسی لنگر کی محتاج ہے، نہ کسی نیاز کی محتاج ہے. یہ تو وہ پاکیزہ خزانہ ہے جو اللہ ہر
کسی کو نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہے جس کو رب پسند کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، یہ خزانہ محبت اہل بیت اگر مل بھی جائے تو یہ ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جس کے جسموں کی غذا حلال ہوتی ہے، جس کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے۔ سود کھانے والے کو کیا پتا کہ ولایت علی کیا ہے، بیٹی کا حق چرانے والے کو کیا پتا کہ ولایت علی کیا ہے، بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے والے کو کیا پتا کہ ولایت علی کیا ہے، ماں کی بے احترامی کرنے والے کو کیا پتا کہ ولایت علی کیا ہے۔ ولایت علی نعرہ نہیں ہے، ولایت علی تو کردار ہے، ولایت علی تو راستہ ہے، ولایت علی تو نظام ہے، ولایت علی تو راز بندگی ہے۔ نواز میرے بھائی اور دوست، کسی چکر میں نہ پڑھنا۔ خراسان سے شخص چلتا ہے، تیرے اور میرے چھٹے امام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، ڈک الباب ہوا، توجہ، ڈک الباب ہوتا ہے، غلام دروازہ کھولتا ہے، پوچھا کون؟ کہا خراسان سے آیا ہو۔ کہا کون ہو؟ کہا جعفر صادق کا شیعہ ہو۔ کہا جاؤ میرے مولا کو کہو کہ آپ کا شیعہ آیا ہے۔ امام ملاقات کے لیے آ گئے، وہ بیٹھا ہوا خراسانی ہے، پوچھنے لگے مولا احوال بتا، خراسان میں تیرا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا مولا، توجہ رے، کہنے لگا مولا 1,00,000 تلواریں ہیں، نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، آپ کے حکم کی منتظر ہے، بنو عباس نے آپ کے گھر کو لوٹا ہے، انہوں نے آپ کے نام پہ جو تخت لیا ہے وہ حق آپ کا ہے۔ مولا 1,00,000 تلواریں، گل سمجھنی ہے، ذرا غور کرنے بھائی، 1,00,000 تلواریں ہیں، نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہے، مولا حکم دے دو، یہ تلواریں نکلتی ہیں، مولا حکم دے دو، یہ تیرے دشمنوں کو کاٹتی ہیں، مولا حکم دے دو، یہ تخت لے کر آپ کے حوالے کرتی ہیں۔ امام فرماتے خراسانی، وہ جو 1,00,000 تلواروں والے ہیں، تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی، اے میری گل سمجھنی ہے بھائی، تو بھی انہی میں سے ہے۔ ہاں مولا میں بھی انہی میں سے ہوں۔ فرمایا تو بھی لڑے گا؟ جی ہاں صحیح، میں بھی لڑوں گا۔ کہا تو بھی ان سے جنگ کرے گا؟ ہاں مولا میں بھی جنگ کروں گا۔ میرے امام مسکرائے، مسکرا کر اپنے غلام کی اشارہ کیا، فرمایا جا تندور میں آگ جلا دے، اب ذرا دیکھوں گا تندوری شیعہ کون سا ہے، دیگی شیعہ کون سا ہے، ذرا غور کرنا اور جاگنا۔ فرمایا جا تندور میں آگ جلا دے۔ غلام نے آگ جلا دی، آگ روشن ہونے لگی، لکڑیاں کوئلوں میں تبدیل ہو گئی، کوئلے انگاروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب پوری طرح آگ تیار ہو گئی، اس وقت میرے امام نے فرمایا اے خراسانی، کیا تو بھی شیعہ ہے؟ ہاں مولا میں بھی ہوں۔ کیا تو بھی تلوار سے لڑے گا؟ ہاں مولا میں بھی لڑوں گا۔ تو بھی ہمارے دشمنوں کے خلاف لڑے گا؟ ہاں مولا میں بھی لڑوں گا۔ فرمایا جا، وہ تندور ہے اس میں چھلانگ لگا۔ میرا خیال ہے تھک گئے، کہو کہ بھائی مولوی صاحب چنگا پڑھ دیا پتہ نہیں کدھر پھر گئے۔ یہ بات وہی حق ہے جو تجھ تک پہنچانا میری شرعی ذمہ داری ہے۔ امام نے کیا گھبرائے نہیں ہوئے بیٹھے بھائی، میری بات اچھی لگ رہی ہے تو مل کے خانواد زہرا پہ بلند تر صلوات محمد۔ امام فرماتے خراسانی جاؤ تندور میں چھلانگ لگا۔ ہے مولا تندور میں چھلانگ لگو؟ فرمایا لگا۔ مولا وہ تو آگ ہے، آگ تو جلا ڈالے گی۔ صحیح میرے پیچھے تو ڈھیر سارے کام میں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، میرا کاروبار ہے، ساڈا رقبہ ہے، وائی ہے، وہیبہ ہے، گل سمجھے بیٹھے ہو کوئی نہ؟ مولا ڈھیر سارا میرا کام ہے، اگر میں تندور میں گیا تو جل جاؤں گا۔ امام نے فرمایا پھر بیٹھ جا۔ توجہ، اسی محلے سے ایک شخص نکلتا ہے جس کی کیفیت کیا ہے، نہ جسم پہ کاٹن کے کپڑے ہیں، وہ سیدھا سے کپڑے پہنے ہوئے، سر کے بال پر گندا ہیں، محسوس یوں ہو رہا ہے جیسے ابھی کام کاج کر کے لوٹا ہے، یوں داخل ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں او عبد خدا، جی ہاں مولا حکم۔ فرمایا وہ تندور جل رہا ہے، مولا حکم۔ فرمایا چھلانگ لگا۔ بیٹ والو ذرا موازنہ خود کرنا، شیعہ وہ بھی کہلواتا ہے، شیعہ یہ بھی کہلواتا
لگاتا ہے اس کا نعرہ ہے میں مولا والا ہوں، اس کا نعرہ ہے میں مولا والا ہوں، وہ کہتا ہے امام میرا ہے، یہ کہتا ہے امام میرا ہے، وہ بھی نعرہ لگاتا ہے، یہ بھی نعرہ لگاتا ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے، یہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن دلیل محبت کہاں ہے؟ دعوی محبت کہاں ہے؟ دلیل محبت کہاں ہے؟ یہ دوڑ کے جاتا ہے، نہ بیوی کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے، اس لیے کہ یہ جانتا ہے بیوی بچوں سے زیادہ طاقتور میرے امام کا فرمان ہے، کھانے سے طاقتور میرے مولا کا فرمان ہے، زمین سے طاقتور میرے مولا کا فرمان ہے، جائیداد سے طاقتور میرے آقا کا فرمان ہے، پیسہ چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، مکان گر جائے کوئی پرواہ نہیں، بیوی روٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، بچے چھوڑ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا مولا ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا آقا ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا امام ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تندور میں گیا، ہاں اندر چھلانگ لگائی، غلام نے ڈھکنا بند کیا، صدا سلامت رہو، کوئی بات گل سمجھ آ رہی ہے میری دوست؟ ڈھکنا بند ہو گیا۔ خراسانی آکھیا بھی گل تو بڑی عجیب ہے، اتنا تک کم ہو رو رہے، یہاں تک پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ خراسانی نے کہا مولا کیا آپ واقعاً مولا ہیں؟ جی مولا جو آ جائے اور سیدھا بیٹ آ جائے اور کہے جناب اے توڑا بننا نہیں یہ تو فلاں دا ہے، ہاں جی جناب پھر کیا تھی سی ہے صحیح تو سا مولا ہی وے؟ اگر امام کہے یہ مال جس کو تو کھا رہا ہے یہ تیرا نہیں، اگر امام کہے یہ جو تو کھا رہا ہے یہ حرام ہے، اگر امام کہے یہ جو تو کھا رہا ہے یہ تو فلاں کا حق ہے، جی اے یقین ہے وہ جو امام پردے غیبت چھے بولو میرے نہ لگا تھوڑا رہو چنا پکی گل ہے، امام کے پاس آپ کا عمال نامہ جاتا ہے، پکی گل ہے، پڑھتے بھی ہیں، یہ بھی ساڑھے دفترہ لکھار چاہ کے کاپی رکھ چھوڑ دیں، پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جب پورے ہفتے میں میری کاپی میں ایک بھی نیکی کا عمل نہیں ہوگا تو کیا سمجھتے ہو امام کو وہ پھر بھی آ کے تیری مدد کرے؟ کیوں دے رہا ہے اپنے آپ کو دھوکا؟ پورا ہفتہ سود کھائے، حرام کھائے، جھوٹ بولے، فراڈ لگائے، حق کھائے، نہ نماز نہ روزہ نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، نہ امام کے لیے دعا نہ امام کے لیے صدقہ، نہ کوئی نیکی کا عمل، نہ کوئی اصول نہ فروع، نہ دین نہ آخرت، نہ قبر نہ حشر نہ برزخ نہ محشر، نہ قرآن نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے میں ہوں علی والا۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ نہیں ہے تو علی والا، اگر علی والا ہوتا تو تیرے کردار سے نظر آتا کہ تو علی والا ہے۔ میرے خیال نہ ہستی ہے ڈھکنا بند، ایک شیعہ تندور میں ایک شیعہ بستر پہ، دعویٰ اس کا ہے میں شیعہ، دعویٰ اس کا ہے میں شیعہ، نعرہ وہ بھی لگاتا ہے، جاگ دے بیٹھے نعرہ یہ بھی لگاتا ہے، آدھرا فیصلہ خود کرنا ہے کون اور بن کے کون دکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائی تھوڑی دیر گزری، امام خراسانی سے باتیں کرتے رہے، امام تھا نا، اس کے دل پہ چلتی ہوئی تحریر کو پڑھا، میرے امام نے کہا آ میرے ساتھ میں تجھے بتاؤں مجھے کس کی ضرورت ہے، کیوں آیا تھا خراسانی؟ مولا 1,00,000 تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، آپ کی محبت میں آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام نے کیا کہا تھا کہ تندور میں چھلانگ لگاؤ، ڈر گیا، کہا مولا لگاؤں گا تو جل جاؤں گا، اور وہ اسی محلے سے اٹھ کے آیا تھا، نہ کہا مولا میری جان کا کیا ہوگا، نہ کہا مولا میرے گھر کا کیا ہوگا، نہ کہا مولا میری اولاد کا کیا ہوگا۔ امام تندور کے قریب گئے، فرمایا غلام ڈھکنا اٹھا، جب
غلام نے ڈھکنا اٹھایا، اندر کا منظر کوئی عجب تھا، اب آگ نہ تھی، پھولوں کا گلدستہ تھا، جعفر صادق کا شیعہ بیٹا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا جا خراسانی پلٹ جا، مجھے تم جیسے لاکھ نہیں، مجھے اس جیسے 10 کی ضرورت ہے۔ یہ لاکھ نہیں چاہیے۔ او مومنوں، کسی دھوکے میں نہ رہنا، یہ لوگوں کے ذاتی مسئلے اور معاملے ہیں۔ سود کھانے والا چاہے نجف اشرف جا کر مولا علی کی چوکھٹ کے ساتھ بھی بیٹھا رہے، نہیں بخشا جائے گا۔ بہن اور بیٹی کا حق کھانے والا، بوڑھی ماں کو دھکے دینے والا، ہمسائے کا حق چرانے والا، بیٹی کے مال کو لوٹنے والا، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا، خمس و زکوٰۃ کا منکر، اللہ کے دین کا منکر، اللہ کے قرآن کا منکر، نماز سے بغاوت کرنے والا جا کر کربلا بھی بیٹھ جائے تو نہیں بخشا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بخشوانا ہے اس نے ساری ہی سجدے میں کٹایا ہے، اس نے دیا ہی تو سب کچھ سجدے میں ہے، اور وہ تم سے یہی چاہتا ہے، اپنی مرضی کا شیعہ نہ بننا، میرے حکم کا شیعہ بننا۔ شیعہ باغی کو نہیں کہتے، شیعہ مطیع خدا و مصطفیٰ کو کہتے۔ ذرا مل کے صلوات پڑھو محمد و آل بارے دیگر بھی مل کے بلندتر صلوات پڑھو محمد و میرا خیال ہے راز تھی گئے گل ختم کر چھوڑ سا۔ ہاں میرے دوست، نکل ان خونوں سے باہر، پڑھ کائنات میں ان لوگوں کے حالات۔ کون شیعہ علی ہے، کون شیعہ اہل بیت ہے، کیا سمجھتے ہو؟ بدماش کی شفاعت جناب سیدہ کرے گی؟ مجھے کیا لگے بھائی، وہ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب ہاتھ اولا رکھنا، جو مسئلہ بنتا ہے پھر بندے پھر بلاتے نہیں تو نہ بلائیں۔ اے بندے راضی کن، اے بندے کون ہیں؟ بندے، میں اس کرسی پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ تمہیں بابے دادے نانے کی کہانیوں کے سنائے، بجائے یہ سناؤ کہ محمد باقر کیا کہتے ہیں اور جعفر صادق کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں سناواں امام محمد باقر دا فرمان، میں سناؤں امام جعفر صادق کا فرمان، اور مجمع روٹ جائے تو بے شک روٹے، مجھے کیا ہے اس بات سے۔ یاد رکھ میرے بھائی، ذکر اہل بیت کسی مجمع کا محتاج نہیں، ذکر اہل بیت کسی اجتماع کا محتاج نہیں، اور مجلس کی کامیابی کا معیار بیٹھ والوں مجمع پر نہیں ہوتا ہے، مجلس کی کامیابی کا معیار اس بات پر ہے کہ جو تو بیان کر رہا ہے اس پر رب کتنا راضی ہے، رب کا محمد کتنا راضی ہے، اور محمد کا علی کتنا راضی ہے۔ معیار درست کیجئے۔ کیا سمجھتے ہیں 70,000 ممبروں سے علی کی توہین ہوئی، علی مٹ گیا؟ ہزاروں لوگوں نے، پیٹوں کی پوجا کرنے والے، پیٹوں کے پجاریوں نے، ہاتھ جسم کی آگ بجھانے والے بدبختوں نے چند ٹکوں کی خاطر علی سے دشمنی کی، 1400 سال سے دشمنی کر رہے ہیں، علی مٹ گیا؟ نہیں، تم نے اور میں نے علی کے نام کو زندہ نہیں رکھا، یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ ہم نے علی کو زندہ نہیں رکھا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ ذکر علی کی وجہ سے میں اور تو زندہ ہیں۔ اپنے معیار کو قائم کیجئے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو سمجھائیے، تم میں کون ہے آپ نہیں چاہتے؟ آپ ابو ذر بننا کیوں نہیں چاہتے؟
آپ میثم دمار بننا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ ہمارے یاسر بننا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ ابو ذر غفاری بننا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ حبیب ابن مظاہر بنے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ بھی مسلم ابن اوسجہ بنے؟ آج کا حسین بھی تو آپ کو یاد کر رہا ہے، آج کا حسین بھی تو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا آپ کو بلا رہا ہے، آج کا حسین بھی تو آپ کو پکار رہا ہے، او میرا شیعہ، او میرا چاہنے والا، او میرے دادے کی ولایت کا نعرہ لگانے والا، او آل محمد سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والا، اپنے کردار پہ نگاہ کر، تیرا کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہم آل محمد پہ حرف آ جائے، ایسا بن کے آنا کہ ہم بھی راضی ہو جائیں، ہمارا رب بھی راضی ہو جائے۔ نکلو مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ ذرا مل کے بلندر صلوات۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ نکلیں خولوں سے بھائی۔ او جناب، وہ ایک جگہ ہمارے استاد بزرگوار پڑھنے گئے تو انہوں نے تقوی کے موضوع پہ گفتگو کی اور متقی کی صفات پڑھی، تو ایک صاحب بعد میں پڑھنے آئے تو نہ کہ جی مولوی صاحب تے گھنٹہ جنت کے کنڈے دے دے رہ گئے تو سا صلوات پڑھو میں سارے کنڈے ہکنارے نال چاہ چھوڑو۔ اے سانو گل ہے تھوڑی سمجھ نہیں لگی، 25 سال ہو گئے علم دین پڑھ دیاں پڑھے دیاں خدمت دین کرتے، ابھی تک طالب علم میں کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے اور کچھ ہے بھی نہیں۔ سانو تے آج توڑی اصول کافی تعظیم الاستفسار من لا یعذر الفقیہ غرر الحکم علی مولا سے لے کر مہدی دورہ تک 14 کا کوئی کلام، قرآن کی کوئی آیت، نبی کا کوئی ایک فرمان بھی ایسا نہیں ملا ہے کہ حرام کھانے والا بھی نعرہ مار کے بخشا جائے گا، سود کھانے والا بھی بخشا جائے گا، بے نماز بھی بخشا جائے گا، بے روزیتا بھی بخشا جائے گا۔ اور مومنوں کچھ سوچو، کچھ غور تو کرو نا، اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو ایک رات میں 1000 رکعت نوافل علی کیوں پڑھتے؟ کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو بصیر جل آخری جملہ مولانا آگے میں بات کو سمیٹتا ہوں، حضرت ابو بصیر علیہ رحمہ جلیل القدر شیعہ مکتب اہل بیت کا اپنے دور کا فقی مجتہد، جس کے علاقے کے لوگ آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ عرض کرنے لگے، فرزند رسول ہم دور کے علاقے میں رہتے ہیں اور مولا آپ تک آنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، احکام فقہ اور احکام دین سمجھنے کے لیے ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے، مولا بتائیے ہم کیا کریں؟ فرمایا کیا تمہارے علاقے میں ابو بصیر نہیں رہتا ہے؟ ہاں مولا رہتا ہے۔ فرمایا خیال کرنا وہ ہمارے مذہب کا فقیہ ہے، اس سے ہماری دین کا مسئلہ پوچھ لینا، میں جعفر صادق وعدہ کرتا ہوں جو وہ بتائے گا وہ ہمارا کلام ہوگا۔ کوئی گل سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔